جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ان کافروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف پوری طرح کان لگا کے بیٹھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس بات سے کہ وہ سمجھیں، اور ان کانوں میں ڈاٹ ہیں، اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی سٹوریاں کہانیاں ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حشر کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے دن جب ان کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت ان کا جواب کوئی نہیں ہوگا، وہ یہی کہیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑ گھڑ کے عقائد نظریات بناتے تھے تو وہ سارے گم ہو جائیں گے اس دن۔ یہ مشرکین کی حالت اور ان کا حشر نتیجہ بیان فرمایا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، ان کی عادات کا اور ان کے اعتراضات کا، اور اس کی وجوہات بھی ذکر فرمائی۔ فرمایا یہ جو منافق تھے، منافق یہ بھی کافروں کی ایک قسم ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے اندر بھی ایمان نہیں اور زبان سے بھی وہ ایمان کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اندر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے تو وہی بات ہے، جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو سنتے بڑے غور سے، لیکن جب وہاں سے اٹھتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے، جب مذاق کے لیے کہتے یا یہ کہتے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو ہم کیسے اس پر عمل کریں۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی وجوہات بیان فرمائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو کان لگا کے بیٹھتے تھے یہ تصور دینے کے لیے کہ ہم واقعی اسی طرح عاشق ہیں جس طرح دوسرے صحابہ، سچے صحابہ عاشق ہیں، تو ہم بھی اسی طرح عاشق ہیں، یوں کان لگا کے بیٹھتے، لیکن ان کے دل پر پردہ تھا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دل پر پردہ۔ یہ پردہ کس چیز کا تھا؟ کفر کا پردہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان والا بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹکا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، ورنہ وہ باقی رہتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ٹکا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ظلمات، اندھیروں کے پردے چڑھ جاتے ہیں۔ اور اہل دل فرماتے ہیں کہ دلوں پر 70 ہزار پردے بھی چڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کو نتیجہ اور فکر اخذ کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، بڑی اہم بات سنتا ہے، آخرت کا تذکرہ سنتا ہے، لیکن اس کے دل پر اثر نہیں
ہوتا۔ اسی طرح بسا اوقات اچھی بات بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ بول اس کے اپنے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کا دل پردوں میں چھپ گیا، تو فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھے۔ اب ایک سمجھنا تو یہ ہے کہ بات کا جو مفہوم ہے وہ تو ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان والا ہر بات کو دل سے لیتا ہے۔ جو دل سے بات لی جائے وہ عمل پر مجبور کرتی ہے انسان کو، تو وہ دل سے لیتے ہی نہیں ہے، کان سے سنا، بس ہماری زبان میں محاورہ ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، بس وہی بات کہ وہ اس کو دل پر نہیں لاتے تھے، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے اور فکر نہیں کرتے تھے۔ فرمایا وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی کان کے اندر انہوں نے کوئی چیز لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں جاتی۔ یہ ایک تمثیل ہے، گویا کان بند ہیں، ان کے اندر بات جا ہی نہیں رہی حالانکہ کان لگا کے بیٹھے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب دل میں ایمان نہیں ہے اور عقل کام ہی نہیں کر رہی تو اب اس کے بعد کوئی نشانی بھی، کوئی حادثہ بھی، کوئی واقعہ، کوئی معجزہ، قرآن مجید کی کوئی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پورا ہونا، یہ ساری چیزیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ سے نصیحت نہیں پکڑتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، کوئی آیت بھی دیکھ لیں، آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی، اور آیت سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی، اور آیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی، اور آیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پورا ہونا بھی، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں، یجادلونک، تو آپ سے بحث کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، اور کافر لوگ، یہ جو مشرک تھے پکے کافر، آخر میں ان کی بات فرمائی، کافر لوگ تو سیدھا کہہ دیتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ایک مشرک تھا ابن ولید، تو وہ جاتا تھا ایران سے، قیصر و کسریٰ سے، وہاں سے کہانیاں لے آتا اور لوگوں کو کہتا کہ میں تمہیں بہمن افسندیار کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قوم سمود، قوم عاد اور پہلی اتنا گزشتہ قوموں کے ڈراؤنے واقعات سناتے ہیں، تو آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو دلچسپ واقعات سناؤں گا۔ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اساطیر اسطور کی جمع ہے، یہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسطورتن کی جمع ہے، جس طرح یہ انگلش زبان میں بھی اس کی تعریب ہے، اسٹوری کہتے ہیں، اسٹوری تو واقعہ اور کہانی، تو وہ یہ کہتا تھا اسٹوریاں سناتا ہے، میں آپ کو دلچسپ واقعات سناؤں گا، آپ کا دل لگے گا۔ تو یہ جس کا دل پردوں میں چھپا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، اس کے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا، اس لیے وہ اس کو کہانی سمجھتا ہے۔ آج ہم اعمال سے غفلت کی وجہ سے قرآن مجید کی لذت سے محروم ہیں۔ اگر ہم بھی اعمال درست کر لیں تو قرآن مجید کی وہی لذات ہیں جو صحابہ کو ملتی تھی، نماز کی وہی لذات ہیں جو صحابہ کو ملتی تھی۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک مولانا فرما رہے تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ایک ساتھی پلیٹ لے کے آیا اور اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو فرمایا اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اگر نماز درست ہو تو انسان کا کردار بھی درست ہوتا ہے۔ اب چھوٹے سے عمل کے آگے پیچھے ہونے پر انہوں نے ابتدا نماز سے فرمائی، جب انسان کی نماز درست ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں پر جو اثر پڑتا ہے یہ بدعمالی کی وجہ سے، اور وہ دور ہوگا انشاءاللہ نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا
كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم ان کافروں میں سے بعض من یستمع الیک آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں وجعلنا علی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ڈال دیے ان یفقہوہ کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا ڈاٹ ہے وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں کل آیتن کوئی بھی نشانی لا یؤمنوا بہا اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جب آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک آپ سے بحث کرتے ہیں یقول الذین کفروا کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی سٹوریاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ہمارے سارے گناہ معاف فرما اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما مسائل حل فرما ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما ہمارے حاجی نور محمد صاحب کو بھی صحت تندرستی عافیت نصیب فرما باقی جتنے ہمارے احباب میں مریض ہیں پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما صحت عافیت نصیب فرما یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما اپنے ساتھ تعلق مضبوط نصیب فرما یا اللہ جو مالی مسائل میں ہیں یا اللہ سب کے مالی مسائل حل فرما جو گھریلو مسائل میں ہیں یا اللہ ان کے گھریلو مسائل حل فرما یا اللہ جو کاروبار کے مسائل میں ہیں ان کے کاروبار کے مسائل حل فرما جو دین سے دور ہیں یا اللہ سب کو دین کا قرب نصیب فرما مساجد کے ساتھ جوڑ دے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.